لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام چینل پر حج کی اسپیشل ٹرانسمیشن اور حج کے مختلف پروگرامز آپ دیکھ رہے ہیں اسلام چینل پر، جن کو دیکھ کر آپ سیکھ بھی رہے ہیں اور اپنی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ پریکٹیکل پوائنٹس بھی لے رہے ہیں. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بہت سارے لوگوں کے دلوں میں خواہش ہوتی ہے کہ حج کا سفر کیا جائے، اور حج کے لیے بڑی لمبی پلاننگس کی ہوئی ہوتی ہیں سب لوگوں نے. ایک خواہش ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے، ایک بڑے ہی ٹائم لگا کر ہم جو ہے اس چیز کو سوچتے ہیں کہ ہم نے اس وقت میں حج کرنا ہے، اس سال میں حج کرنا ہے. کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سعادت دیتے ہیں کہ جو پلان وہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں برکت ڈالیں اور ان کو یہ موقع دیں. اور کچھ کی زندگی میں یہ وقت بڑی مشکل سے آتا ہے، اور بڑی محنت کے بعد بڑی کوشش کرتے ہیں ہم کہ اچھا ہم اپنے لیے اتنا پیسہ جمع کریں کہ ہم حج کے سفر پہ جا سکیں، اور ارینجمنٹس کریں. کبھی بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کبھی اور بہت ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، لیکن یہ اللہ ہی کی مرضی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کب زندگی میں ہمیں ہمارے پلانس میں برکت ڈالتے ہیں اور ہمیں وہ سب کچھ جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ پورا کریں اور ہمارے حصے میں یہ سعادت آئے. پچھلے سال ہم دیکھتے ہیں کہ پینڈیمک کی وجہ سے بہت سارے لوگ جنہوں نے یہ پلان بنایا ہوا تھا کہ وہ حج کے سفر پر جائیں، وہ نہیں ان کی خواہش پوری ہو سکی، اور اس سال بھی یہی نظر آتا ہے. لیکن ساتھ میں ہم اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں اور یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہم نہ بھی جا سکیں تب بھی ہم وہ عمل کر سکیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کر لیں، اور ہم جہاں پر بھی موجود ہیں ہم اپنی زندگیوں کے اندر وہ تبدیلیاں لے کر آئیں کہ جو اللہ کی مرضی کو پورا کرنے والی ہوں، اور ہم اپنی زندگی کو ان سیرتوں کے مطابق، اس سیرت کے مطابق جو ہے وہ چلا سکیں جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے رہنما اصول ملتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو لیگیسی اور مشن ہے اس پر اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بنا سکیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے ارد گرد کے جو بھی چیلنجز ہیں ان چیلنجز میں ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکیں. آج ہم یہاں پر یہی بات کریں گے ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی اور مشن کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر سے کون سے پریکٹیکل پوائنٹس ہیں جو ہمیں ملتے ہیں بحیثیت مسلمان ہم کس طریقے سے ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے کہ جہاں پر ہمیں بھی بہت سی مشکلات نظر آتی ہیں. ہمیں بھی نظر آتا ہے کہ دین پر چلنا اتنا آسان نہیں رہا ہے. دین پر چلنا تو آسان کبھی بھی نہیں تھا. انسان جب بھی اچھے کام کے لیے قدم بڑھاتا ہے، حق کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، تو اس کو ہمیشہ آزمائشیں آتی ہیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا مختلف قسم کے چیلنجز لے کر ہمارے سامنے آ رہی ہے. ہمیں کسی بھی رول میں بحیثیت والدین، ہم ہسبینڈ یا وائف کا ریلیشن ہو، یا ہم اور بھی جس ریلیشن میں ہوں، ہم بہترین شہری بننا چاہتے ہوں، یا دوست بننا چاہتے ہوں، یا پڑوسی بننا چاہتے ہوں، تو کوئی نہ کوئی مشکل ہوتی ہے جب ہم اچھا کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور اپنی زندگی میں اچھی تبدیلی لے کر آنا چاہتے ہیں. اس سارے چیلنج کے لیے چیلنجز کو دیکھتے ہوئے ہم پروفٹ ابراہیم کی زندگی سے کیا لیسن لے سکتے ہیں. انہوں نے کیسے اپنی زندگی کے اندر حق کو پہچانا، اور جب انہوں نے پہچان لیا تو اس پر چلنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کیا چینج وہ لے کر آئے، اور جو چیلنجز انہوں نے اپنے سامنے دیکھے اس کے لیے انہوں نے کیسے ثابت قدمی دکھائی. اس پر آج ہم یہاں پر بات کریں گے. آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں آج کے پروگرام میں، اور ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمیں شیئر کر سکتے ہیں اپنا اوپینین، آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں، اور ہمارے جو مہمان آج موجود ہیں ان سے بھی سوال کر سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سسٹر نسرین سعید، یوتھ کاؤنسلر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، اور یہ بہت سارے اور ایسے پروجیکٹس میں کام کر رہی ہیں جن کا براہ راست تعلق جو ہے وہ کمیونٹی سے ہے. اور یہ ہمیں بہترین طریقے سے آج یہاں پر ایڈوائز کریں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں آسان چھوٹے چھوٹے لیسن ہم جس بھی رول میں ہیں اپنی زندگی میں وہ ہم کیا لے سکتے ہیں اور کیسے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ سسٹر خالدہ جاوید بھی موجود ہیں، یہاں پر کمیونٹی ورکر
ہیں یہ, ان سے بھی ہم بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ یہ کیا کہتی ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا, ٹاپک تو آج کا بڑا اہم ہے اور ہر طرف اسی کے اوپر بات کی جا رہی ہے. حج پر جانے کی بھی خواہش ہوتی ہے. آپ کو اپنا یاد ہے کچھ حج کا سفر, اور اس ٹائم پر کیا وہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں جو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے پڑھتے ہیں؟ بالکل, میرے خیال سے مطلب حج کا سفر جو ہے نا ایمن, وہ ایک بالکل ڈفرینٹ ٹائپ کا سفر ہے. انسان جو ہے کبھی اپنے لیجر کے لیے سفر کرتا ہے, ٹریول کرتا ہے, کبھی اپنی فیملی کے خاطر ٹریول کرتا ہے, اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے. لیکن جو حج کا سفر ہے اس میں جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس تھا, اس میں آئی واز سو ایکسائٹیڈ, آئی واز سو پیشنیٹ کہ جو چیزیں ہم پڑھتے تھے قرآن مجید میں, کتابوں میں, اب دس از اے ٹائم جہاں پہ ہم جا کر اس کو وٹنس کریں گے, ان جگہوں کو, ان مقامات کو. اور پھر ایک چیز یہ بھی ہے نا, جیسے انسان وہاں پہ چلا جاتا ہے اور جیسے لبیک کی وہ آوازیں آنے شروع ہو جاتی, تو آئی فیلٹ مائی سیلف کہ بالکل انسان جو ہے نا وہ سوئچ آف ہو جاتا ہے. جو کرنٹ ابھی جو ہم جہاں سے بھی ہم اٹھ کر جا رہے ہیں, جیسے میں جب گئی تھی تو میرا جب سب سے جو چھوٹا بیٹا تو بہت چھوٹا تھا اور وہ ایگزما کا مریض بھی تھا, اس کے باوجود جب میں وہاں پہ پہنچی تو بالکل اٹ واز لائک آئی سوئچڈ آف فرام دس ورلڈ, اور ایک نئی جگہ پر بالکل ایک ڈفرینٹ وہ. اور وہاں پہ جانے کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام کے جو مقامات ہیں, مقام ابراہیم ہے, پھر اتنا بڑا جو کعبۃ اللہ ہے وہ ایک نشانی ہے. پھر جب آپ مینا چلے جاتے, عرفات چلے جاتے ہیں, مزدلفہ چلے جاتے, ان اے وے آپ وہ ساری چیزوں سے گزر رہے جس سے ابراہیم علیہ السلام گزرے تھے. اور ساتھ ساتھ ہم یہ دعائیں کرتے جاتے ہیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا جو پیشن تھا, جو ان کے اندر جو اسپرٹ تھی, اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ سارے جذبے, اور مطلب اوبویسلی وی آر ہیومنز اور ہم اس مقام پہ تو نہیں پہنچ سکتے, لیکن یو کین فیل اٹ, یو کین فیل, یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. اچھا دیکھیں, ہر انسان کی زندگی میں ایک جیسے معاملات تو آتے ہیں, جیسے باپ ہے تو بہت سارے اور دنیا میں فادرز موجود ہیں ان کے جیسا, یا ماں ہیں یا اولاد کے ہیں. تو ہمیں جب کوئی اپنے قریب ایسا پرسن نظر آتا ہے جو ہمارا آئیڈیل بن سکتا ہو, یا جس نے اپنی کوئی لیگیسی چھوڑی ہو, تو بڑی آسانی ہوتی ہے کہ ہم پھر جس چیلنج سے گزر رہے ہم اس کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں. بالکل. تو دیکھیں, اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کی اگر ہم بات کرتے ہیں, تو جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اپنے پیچھے کچھ آثار, کچھ نشانیاں, کچھ اس کے فٹ پرنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ گڈ بھی ہو سکتے ہیں, بیڈ بھی ہو سکتے ہیں, اچھے بھی ہو سکتے ہیں, برے بھی ہو سکتے ہیں. اور اگر جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کی جو لیگیسی ہے, ٹھیک ہے, لیگیسی میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک پاور والی لیگیسی ہو جو انسان اپنے پیچھے چھوڑ کے جا سکتا ہے, یا کسی کا ویژن بہت بڑا تھا اور لوگ اس کو یاد کرتے, یا کریجیس تھا, بریو تھا. جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کو دیکھتے ہیں نا, اتنی پیاری چیز ہے اس میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے پیچھے چھوڑا وہ وفا کی لیگیسی تھی, یعنی ٹو بی لائل, ٹو بی کمیٹڈ. جب انہوں نے خدا کو پہچانا تو انہوں نے سب چیز کو پیچھے چھوڑا, اور پوری زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اللہ کے وفادار رہے. پھر دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے کیا ان کے لیگیسی میں سنسیئرٹی تھی, للہیت تھی, اور بہت کم ایسے وہ مطلب دیر ور مینی پروفٹس, اور ہر پروفٹ کا جو ہے نا وہ بالکل ایک ڈفرینٹ وہ ہوتا تھا, مطلب جو وہ پیچھے چھوڑ کر کے گئے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اس میں ایک وفاداری تھی, ایک سنسیئرٹی تھی, یعنی جو بھی کام انہوں نے کیا ان کی پوری زندگی اس پر وہ ہے کہ ایوری تھنگ ہی ڈڈ جسٹ فار اللہ. مطلب وہ جو محبت کا معیار تھا, وہ جو لو کا وہ تھا نا, جو سٹینڈرڈز تھے, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیٹ کیے. لیگیسی میں تو بہت ساری چیزیں جیسے سٹرگلز تھی ابراہیم علیہ السلام کی, یا سیکریفائس تھے, اور اس میں جو سب سے بیوٹیفل چیز تھی نا, کنٹینٹمنٹ. یعنی اگر انہوں نے, آج ہم بھی اپنی زندگیوں میں سٹرگل کرتے ہیں اور ہو سکتا ہم بھی مختلف وے میں قربانیاں بھی دیتے ہیں, لیکن دل نہ کڑ کے رہ جاتا ہے اندر سے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا کہ بالکل کنٹینٹ تھے اللہ کی ذات سے, کہ جو بھی آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے. اور بھی اگر ہم ان کی لیگیسی کو ڈسکس کرتے ہیں تو he had a very foresighted vision, یعنی ایسا ویژن تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ صرف وہ اپنی اولاد کے لیے نہیں فکر کر رہے تھے, ہے نا. جب ہم دیکھتے ہیں تو
انہوں نے اپنی آل کے لیے فیوچر جنریشن تک کے لیے جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا سسٹر نسرین, اور واقعی یہی بات ہے کہ اگر ہم دیکھیں نا کہ جو بچوں کو والدین اسپیشلی آج کل بڑی بات کی جاتی ہے پیرنٹنگ کے اوپر, اور کیسے بچوں کو کیا دے کر جایا جائے, بہت ساری فکریں ہوتی ہیں. بہت ساری دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہے اور ہم سب نے ہی دیکھا ہے یہ, کہ ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو ایسے توقعات ہیں ہماری کہ بھائی تم نے یہ ضرور کرنا ہے, اور میں چلا بھی جاؤں تو تم نے جو ہے وہ میرے جیسے کام ضرور کریں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ بھئی ہماری یہ فیملی ہے. یا اپنی زندگی میں ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بچے فلاں ان کی کوالیفیکیشن ایسی ہو, اس فیلڈ میں جائیں, تو بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں. تو مجھے بہت ہی مختلف سی بات یہ لگی جب قرآن میں ہم یہ دیکھتے ہیں لیگیسیز دیتے ہیں, اسپیشلی حضرت ابراہیم علیہ السلام, پھر اسحاق علیہ السلام, پھر یعقوب علیہ السلام, تو ان کے جو آخری اوقات میں اور ان کی زندگی میں جو دعائیں تھیں اور جو ان کی نصیحتیں تھیں, اس میں یہ توقعات ہمیں نہیں نظر آتی نا, کہ مال ہے, اولاد ہے, گھر ہے, پراپرٹی ہے, ایجوکیشن ہے. جی سسٹر خالدہ آپ کیا کہیں گے؟ میں تھوڑا بتاؤں گی کہ جب بھی حج کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو حج پہ جانے والے ہوتے ہیں ان کو حج کی پیکج کی فکر ہو جاتی ہے کہ ہوٹل کیسا ہوگا, رہائش کیسی ہوگی, پھر جن کے بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں کس کے حوالے کر کے جائیں گے. لیکن ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں, جب انہوں نے مطلب ہے کہ اللہ کی خاطر جو ہجرت کی, جو کوششیں کی, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو میں مطلب ہے پیچھے میری جائیداد کا کیا ہوگا یا میرے گھر والوں کا کیا ہوگا. اب ان کی زندگی میں بھی ہم دیکھیں کہ وہ ایک مشرک گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے تو چیلنج ان کے اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے. جب ان کے باپ جو ہوتے ہیں وہ ان کو مطلب ہے دھمکی دیتے ہیں کہ تمہیں مار دیں گے, ہم وراثت سے علیحدہ کر دیں گے, تو وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. وہ پھر غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ کائنات کا مالک کون ہے. پھر وہ پہلے تو وہ ستارے کو دیکھتے ہیں, چاند کو دیکھتے ہیں, سورج کو دیکھتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو میرا خالق ہو ہی نہیں سکتا. میرا تو خالق وہ ہے جو فور ایور ہے, جو مجھے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے, جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو کھلاتا پلاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں نا کہ انہوں نے جو بھی کوششیں کی, اللہ تعالیٰ کی ان کی کوششیں, ان کی ہجرت اتنی پسند آئی کہ اسی ہجرت کو, اسی کوشش کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے حج کے مناسک میں شامل کیا. یعنی کہ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم نے اگر میرے گھر میں آنا ہے تو اپنے گھر بار کو چھوڑ کے جانا ہوگا. ہر مناسب کو دیکھیں نا تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے. بالکل صحیح. تو ہمیں جو ہے یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ جس شخص کی کوششوں سے مطلب ہے کہ یہ حج کی جو ہمیں سعادت نصیب ہوئی ہے, اس کی زندگی سے ہم اپنے لیے کیا سبق لے سکتے ہیں. بالکل, یعنی محبت کے علاوہ ہم پریکٹیکلی کیا چیز اس سے سیکھ سکتے ہیں. جیسے ابھی جو آپ نے دعاؤں کی بات کی, تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں واٹ ایور ٹیسٹ ہی واز گوئنگ تھرو, ہر موقع پہ انہوں نے دعا کی, ہر موقع پہ انہوں نے اللہ پہ توکل کیا. جب آگ میں ڈالے جا رہے تھے تب بھی انہوں نے اللہ کو پکارا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا نعم النصیر. پھر جو دوسری چیز مجھے ابھی جیسے آپ نے پیرنٹنگ کی بات کی تھی نا, تو جب ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو جو بالکل چھوٹے بچے تھے اور ان کو بالکل ایک غیر آبادی والی جگہ پر وہ چھوڑ کر آئے, تو اس وقت اگر ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں تو ہماری تو آج کل جیسے ہم ویسٹ میں رہتے ہیں, تھوڑی دیر اگر مسجد بھی بچے کو لے جانے تو پوری ایک بیگ ہم پیک کر کے لے جاتے ہیں نا, کہ اتنی فکر ہوتی ہے, اگر یہ ہو گیا بیک اپ بھی رکھتے ہیں, ایوری تھنگ. ابراہیم علیہ السلام کا اتنا پیارا انداز تھا کہ جب انہوں نے اس بچے کو اور حضرت ہاجرہ کو چھوڑا تو انہوں نے اللہ سے کیا دعا کی تھی. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں ان کو اس میں بسا رہا ہوں, ہے نا, اب اللہ تعالیٰ آپ ہی ان کے محافظ ہیں, آپ کا جو بھی پلان ہے میں اس سے کنٹینٹ ہوں. پھر انہوں نے جو دعا تھی نا, اس کا ٹرانسلیشن اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جن کو میں نے بسایا بس تو ان کو نماز کو قائم کرنے والا بنا, اور اللہ تعالیٰ یہاں سے جو بھی لوگ گزریں گے تو ان کے دل میں ان کے لیے محبت ڈال. یعنی محبت کیوں ڈال, تاکہ ان کے لیے جو دعویٰ کا مشن ہے, جب محبت ہوں گی, جب خیر خواہی ہوں گی, تو ہی لوگ آپ کی بات سنیں گے. انہوں نے کوئی مٹیریل چیز نہیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ اب ان کے پاس کھانا بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, تو ان کا کیا بنے گا. پھر جو اس کے بعد انہوں نے مانگی نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو فروٹس دے, ان کو کھانے پینے کی چیزیں دے, اور یہاں سے اس چیز کو مطلب. اینڈ دین there was another دعا as well جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریہ. اور جیسے آج کے مجھے لگتا ہے ہر والدین کے جو سب سے بڑی فکر ہے نا
کہ ہمارے بچے نماز پڑھنے والے بن جائیں. تو وی سی کے آن ڈفرینٹ اوکیشن, اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بھی دیکھیں نا کہ وہ نماز کا حصہ ہی بنا. بالکل بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اور ایک چیز بڑی بہت ہی پیاری چیز ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں دیکھیں سوسائٹی میں نا بلیم اس پر شوہر بیوی کو بلیم کر رہا ہے, بیوی شوہر کو کر رہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایسے کر دیا, ایسے چھوڑ دیا, اور نہیں سب کچھ میرے لیے, ہمیں جو خواہشات ہیں وہ نہیں پوری ہوئی. لیکن یہاں پر نا دو طرفہ ہمیں چیز نظر آتی ہے. حضرت ابراہیم بھی اللہ کے بھروسے پر, اللہ تعالیٰ نے حکم کیا تو انہوں نے سوال جواب نہیں کیے. اور پھر حضرت ہاجرہ کا بھی یہی معاملہ ہے نا کہ ہم اگر بحیثیت خواتین دیکھیں تو ہمارے تو 100 سوال پہلے ہوں گے, تو پھر الزامات, رہائش کیسی ہوگی, کھانے پینے کو کیا ہوگا, تو آپ ہمیں چھوڑ کے تو نہیں جا رہے. ایٹ دا سیم ٹائم لائک نیو بورن بیبی, چھوٹا سا بچہ ہے, اس کی تو پھر بھی آپ کے پاس اگر ایک بڑا بچہ ہے تو یو نو کہ کچھ نہ کچھ آپ کر لیں گے. لیکن ہم وہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ایک عورت جس کنڈیشن سے اس وقت گزر رہی ہوتی ہے, یعنی فزیکلی بھی ایموشنلی بھی, اکثر لوگ پوسٹ نیٹل ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, لیکن وی سی نن آف دیٹ. یعنی وہ کتنی اسٹرانگ اور وہ کتنی کریجیس, اور وہ بھی ایسے نہیں کہ کوئی ہوٹل میں ان کو ٹھہرایا ہوا ہے یا کوئی اچھی جگہ پر, ایسی جگہ پہ جہاں پہ رات میں جانوروں کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اینڈ دیٹ از اے ڈیزرٹ کہ جہاں پہ مطلب گرمی اور یہ ساری چیزیں تھیں, اتنے چیلنجز, لیکن اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ یعنی یہ ان کی پوری ایک فیملی جو تھی نا وہ ایک ٹیم کی شکل میں تھی. اچھا یہ بھی ہے نا کہ جیسے اگر آپ باپ کا رشتہ دیکھیں یا باپ کا رول دیکھیں تو وہ اپنے طور پر تو پوری کوشش کرتا ہے کہ کھانا اچھا ملے, تو بچے چھوٹے ہیں تو اسکول میں ہر چیز ان کو مل جائے. بھی اسکول کا سیشن چینج ہو رہا ہے تو پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ بچے جائیں گے یونیفارم لیں گے, اور تو انہوں نے میک شور تو کیا. لیکن ساتھ میں یہ سوچتی ہوں کہ دیکھیں سب کچھ بھی لے کر دے دینا تب بھی ایک ضروری نہیں ایک بچہ خوش ہو جائے, اس کو وہ سب کچھ مل جائے جو ملنا ہے. تو آخری چیز کیا ہوتی ہے, سب کچھ بھی دے کر بھروسہ تو پھر اللہ پہ کرنا, اور ان کا یہ پہلا کام تھا نا. بالکل یہ ان کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے. بالکل. اور آئی تھنک کہ جیسے ابھی اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے نا ایمن, اس میں انہوں نے جس طرح سے دعائیں مانگی تھی نا, وی کین سی دیٹ ریفلیکشن. جیسے انہوں نے کہا ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین, یعنی ہی واز دا میسنجر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ تھا کہ جیسے اگر میرے پاس وزڈم ہوں گی کہ کب کس چیز کو, حکمت ہوں گی, تو بچے کو اپنے ہینڈل کرنے کے لیے, اپنی بیوی کو ہینڈل کرنے کے لیے حکمت جو ہے نا, آج کی سوسائٹی میں وی سی دیٹ یہ بہت, ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا نا کہ یہ مومن کے گمشدہ وہ ہے, تو اس کو وہ کرنا چاہیے. اینڈ دین ہی واز آلسو ورڈ. ایک چیز یہ تھی کہ ان کو ہمیشہ اس چیز کی فکر رہتی تھی کہ میرا جو وہ ہو مینشن ہو وہ صالحین میں ہو. اب جیسے جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے جو ذکر ہے وہ ہمیشہ اچھے لوگوں میں ہو, تو وہ ایسے ہی نہیں ہوتا نا. جیسے آج کل جو سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں, اتنی اسکینڈلس سوسائٹی ہے, پیپل آر لوکنگ فار اسکینڈلز, میگزینس جو ہے وہ اسکینڈلس کے لیے, وہ آج کل جو بھی برا کرتا ہے تو اس کی بہت بڑائی کی جاتی ہے نا, اور وہ میگزینس بکتے بھی ہیں. لیکن جب ہم ابراہیم علیہ السلام کا دیکھتے تو انہوں نے ہمیشہ اللہ سے یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صالحین لوگوں میں شامل کرنا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ آج تک, یعنی اتنے تھاؤزنڈز آف ایئر کے بعد میں بھی آج بھی ہماری نماز ہی نہیں مکمل ہوتی جب تک ہم درود ابراہیم نہیں پڑھتے. دعا کی پاور دیکھیں نا کہ دعا کی پاور ہم آج تک. اچھا سسٹر خالہ, ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ یوتھ ہماری عموماً جو ہے نا وہ شکایتیں کر رہی ہوتی ہے کہ والدین نے یہ نہیں کرنے دیا, وہ نہیں کرنے دیا, اور والدین بھی کبھی کبھی بڑے ضد پکڑ لیتے ہیں. لیکن یہاں ہم ان کا جو ان کے والد کا جو بھی رویہ تھا اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بے ادبی کے بجائے وہ کویسچنز اٹھا رہے ہیں ان کے سامنے نا. یعنی یہ بھی ایک طریقہ کار ہمیں ملتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے. جی جیسے کہ مطلب نا وہ حاضر جوابی ان کی پتہ چلتی ہے کہ کتنے وہ انٹیلیجنٹ تھے. جیسے کہ انہوں نے جب وہ جو بت سارے توڑے, پھر وہ لوگ آئے, انہوں نے پوچھا کہ بت کس نے توڑے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بڑا بت ہے اس نے توڑے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ تو بول ہی نہیں سکتے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ بول نہیں سکتے تو پھر تم کیوں ان کو پوچھتے ہو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم کا رشتہ اپنے والد کے ساتھ تھا, رسپیکٹ کا بھی تھا, اور عداوت کس کے لیے تھی, اللہ تعالیٰ کی خاطر تھی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے مشن کی خاطر تھی. اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کا رشتہ اپنے باپ کے ساتھ بہت ہی اچھا تھا. جب وہ دونوں باپ بیٹا خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں تو وہ پھر دعا مانگ رہے ہیں, یعنی کہ فیوچر جنریشن کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا رسول بھیج جو کہ تیری آیتیں لوگوں کو پڑھ کے سنائے اور حکمت کی باتیں اور تزکیہ کرے. اب تلاوت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ قاری کی طرح وہ خوش آواز میں جو ہے لوگوں کو تلاوت کر کے سنائے, بلکہ یہ ہے کہ اس میں
جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کو دلائل کے ساتھ بیان کرے، اور اس کی جو حکمتیں ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے دلائل کے ساتھ بیان کرے. اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تزکیہ ہے، تزکیہ بھی جو ہے زندگی کے لیے ضروری ہے. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے نشو و نما کرنا، پاک کرنا. تو نشو و نما یہ ہے کہ اخلاق کی نشو و نما، اور جو پاک کرنا ہے وہ جو دل میں بغض ہے یا فجر اور فساد جو بھی دلوں کی جو ہے وہ قدورتیں ہیں وہ دور کرنا. بالکل. تو اور اللہ تعالیٰ نے دیکھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کی نسل میں سے پیدا کیا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم جو ہیں حضرت ابراہیم کا مشن لے کے آگے ان کی جیسی دعائیں. اچھا ایک اور بات یہ سسٹر نسرین جو بڑی دلچسپ مجھے لگتی ہے کہ دیکھیں ہم سب اپنی زندگیوں میں دیکھیں نا تو کوئی مشکل آتی ہے اس کے بعد حالات بدل جاتے ہیں، پھر ہم دوسرے فیز میں آ جاتے ہیں. لیکن جس وقت مشکل آتی ہے تو ہم اس وقت کہتے ہیں اچھا میرے ساتھ کیوں، یا ہم اسی وقت چونکہ نہیں دیکھ پا رہے ہوتے کہ آگے کیا ہونا ہے. لیکن حضرت ابراہیم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جدھر بھی آزمائش آئی نا تو حالانکہ دیکھ تو وہ بھی نہیں سکتے تھے کہ آگے کیا ہونا ہے، لیکن انہوں نے اس ٹائم پر وہ بے صبری نہیں دکھائی. بالکل. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام وہ ایک ایگزمپلری ماڈل تھے، ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ایک اپنے آپ میں ایک امت تھی. اور جیسے کہ پہلے میں نے جو بات شروع کی تھی کہ ان کا جو سب سے بڑی لیگیسی وفاداری کی تھی. تو وفاداری یہی تو تھی نا جب انہوں نے خدا کو پہچانا. وہ تو ایک ایسے سوسائٹی میں رہتے تھے جہاں پہ تو مطلب ٹوٹلی مشرک سوسائٹی تھی وہاں پہ، ہے نا. یہ جو کنگز تھے ان کو بھی خدا مانا جاتا تھا، وہ بھی خدائی میں شامل تھے، ستارہ پرستی بھی کرتے تھے، بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے. اور ایک وہ جو ابھی خالدہ بھائی جی نے بھی پہلے سے بتایا کہ انہوں نے کس طرح سے ریفلیکٹ کیا، اور جب وہ اس کنکلیوژن پہ پہنچے کہ ان سب کو بنانے والا خدا ہے، مجھے بھیجنے والا خدا ہے، تو ان کے اندر اتنی کنٹینٹمنٹ اور پھر وہ للہیت تھی کہ میں نے بس اس خدا کے لیے کرنا ہے. تو اسی لیے جتنے بھی ان کے اسٹرگلز، ان کی لائف تو کمپلیٹلی اینڈ ہوللی جو ہے وہ آزمائشوں کا ہی وہ تھے نا. تو ایوری ٹائم ہی وینٹ تھرو اینی ٹرائل، ان کے اندر یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ڈالا ہے اور اللہ ہی مجھے اس میں سے. اینڈ آئی تھنک ٹو سے دیٹ از ویری ایزی، ہے نا. ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہاں ہمارا بھی ایسے نہیں ہے کہ ہم بھی اللہ پہ پورا بھروسہ کرتے، لیکن when the test comes to realize at that time کہ ہاں ہم ایک آزمائش میں آ گئے اور اللہ کے اذن سے ہم اس میں سے نکلیں گے. لیکن کبھی کبھار ٹیسٹ اتنے ڈراؤنے ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے اچھے لوگ بھی جو وہ ہل جاتے ہیں اس میں. جیسے ہمیں صحابہ کرام کا بھی پتہ ہے نا کہ کبھی کبھار وہ آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مطالبہ کیا، انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ اللہ کی مدد کب آئیں گی. تو لیکن ابراہیم علیہ السلام کے جو لائف تھی یا ان کا جو پیشن تھا، ان کی جو اسٹرگل یا سیکریفائس تھی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی نہیں گھبرائے. چاہے وہ آگ میں ڈالے گئے، چاہے ان کو اپنے بچے کو جو ہے وہ بالکل ڈیزرٹ بیرن اس میں چھوڑنا پڑا، چاہے ان کو اپنے بیٹے کی قربانی دینی پڑی. مطلب ایوری ٹائم ہی واز سو پیسفل، اینڈ آئی تھنک دیٹ از آلسو ون آف دا لیگیسی آف ابراہیم علیہ السلام. بالکل. سسٹر خالدہ اور سسٹر نسرین، بات یہ ہے کہ جب آزمائش آتی ہے جیسے آپ نے کہا بہت ڈراؤنی باز ہوتی ہے، اور یہ آگ میں کود جانا یا پہلے بچے کو اور بیوی کو چھوڑ آنا یا گلے پہ چھری پھیرنا، یہ سب کچھ صرف جملے نہیں ہیں، یہ سب کچھ جس وقت ہوا ہوگا اس وقت اس کی فیلنگز ہوں گی اور وہ فیلنگز بڑی اسٹرانگ ہوں گی یقیناً. لیکن اس میں شاید آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف یکسوئی تھی کہ ہے تو یہ بہت مشکل، لیکن میں اس میں سے نکلوں گا ضرور اللہ کی مدد سے. جی سسٹر. جی ایک اور میں بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم نے جو اللہ کے مشن کے لیے جو بھی کوششیں کی، جن امتحانوں میں وہ گزرے، جن آزمائشوں میں گزرے، وہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ حج کے مناسب کا حصہ کر لیا. میں غور و فکر کر رہی تھی کہ نا دیکھیں کہ وہاں پہ غار ہرا بھی ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دن رات عبادت کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے. اس کو جو ہے وہ حج کا جو حصہ نہیں بنایا گیا، لیکن ان کی کوششوں کو، اسٹرگل کو جو ہے وہ حج کا حصہ بنایا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے نا مسلسل جدوجہد کا نام ہے. اور جدوجہد بھی چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے بھی ہم کریں، چاہے آخروی لحاظ سے کریں، تو اس میں صرف یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا چاہیے اور نیت کو خالص کرنا چاہیے. بالکل
بالکل بالکل بڑی بات ہے. اچھا میں بھی یہ سوچ رہی تھی کہ بہت سارے لوگ نا جیسے واقعاتی کے طور پر ایک مزہ اور انفارمیشن لینے کے لیے قرآن کے واقعات پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ سب سے بڑا ثبوت تو یہی ہے کہ ایک انسان جس کو ہم نے یا ہمارے باپ دادا نے یا ان کے باپ دادا نے کبھی نہیں دیکھا, یعنی صرف ہم نے سنا ہی ہے نا, یہ ہم تک قرآن کے ذریعے اور سیرت کے ذریعے, لیکن ہم ایک انسان کا نام لے رہے ہیں بار بار. ہم اور جتنے بھی ریلیجنس آپ دیکھیں کہ دنیا کے جتنے ریلیجنس ہیں, جتنے مذاہب ہیں, ان میں زیادہ تر کے لوگ جو ہیں وہ ابراہیمک ریلیجن کو ماننے والے لوگ ہیں, ان کا نام لینے والے لوگ ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اسٹرگلز اور ان کی یکسوئی, ان کی حنیفیت کے نتیجے میں ان کو. اینڈ آئی تھنک دیٹ واز ون آف دا بگیسٹ فیور اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام کو بلیس کیا. جب ابراہیم علیہ السلام یہ سارے مراحل سے گزرے, یہ سارے ٹیسٹ سے جب وہ آگے بڑھے, تو اس کے بعد ہم دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا امام بنایا, دنیا کا پیشوا بنایا, اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ایک ایگزمپلری ماڈل ہے آپ سب کے لیے. اور وہی چیز پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو جوز ہے یعنی یہودی ہے وہ بھی اس کو فالو کرتے. جوڈیزم میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو وہ سب سے اونچا مقام دیتے, اور مطلب روٹ آف دیئر ریلیجن. پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیت میں بھی جو ہے وہ ابراہمک فیتھ میں تو یہ سارے آتے ہیں نا. اور میں کہیں پہ پڑھ رہی تھی کہ جو ہندوز ہے وہ بھی جو برہمانڈ جو کہتے ہیں, یعنی جو سب سے ہائیسٹ ان کا وہ ہے, وہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے ہی نکلتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو واقعی میں دنیا کا پیشوا بنایا. بالکل. ہم بریک کے بعد آئیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ اس کے اوپر بات کریں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لائف اینڈ لیگیسی پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کی, جس پر ہم یہاں بات کر رہے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں بریک کے بعد, اور جو آپ سمجھتے ہیں, جو آپ نے اپنی زندگی کے لیے جو اصول لیے ہیں, جو سبق لیے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے, وہ آپ ہم سے شیئر کریں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد تھوڑی دیر میں. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام کی زندگی پر, ان کی لیگیسی پر, ان کے مشن پر, ان کی زندگی سے ہم کیا اپنے لیے عملی طور پر کچھ لیسن لے سکتے ہیں, کچھ اصول لے سکتے ہیں, کچھ ایسی سنہرے اصول کے جن سے ہم اپنی زندگی میں بہتری لے کر آئیں اور ہم بھی اسی راستے پر چل سکیں جس پر چلتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی. اور آج تک جو دنیا موجود ہے, دنیا کے جو انسان ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں, ان کو پہچانتے ہیں, ان کی لیگیسی کو سمجھتے ہیں, اور اس پر ہی ہم آج بات کریں. آپ بھی کال کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. جی ہم جو بات کر رہے تھے ابھی تک, خصوصاً جو دعاؤں پر بات ہے نا, کہ ہماری جو دعائیں ہوتی ہیں, سوچ رہی ہوں کہ دعائیں بڑی محدود سی ہوتی ہیں کہ یہ مل جائے اور یہ حاصل ہو جائے, لیکن ان کی جو دعا ہے وہ ان کی اپنے اور اپنے بچوں کے علاوہ ان کی بڑی ویژن ان کا ایسا تھا کہ آگے آنے والی نسلوں کے لیے انہوں نے دعا مانگی. بالکل. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک ورلڈ کا سب سے پاورفل مشن اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ جو سینٹرل اسلامک سینٹر یعنی جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنا, وہ ایک اتنا بڑا مشن تھا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کے لیے تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تھرو آؤٹ جو دعائیں مطلب اس زمانے میں, مطلب اگر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ دس از ویری ارلی آن ان ہیومینٹی, ہے نا, بہت قدیم زمانہ ہے, ایسے نہیں کہ بہت لیبر ہے ان کے پاس یا ایسی چیزیں ہیں, لیکن اس کو بنانا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کام تھا. ٹھیک ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کام کرتے وقت ان کے اندر مطلب جب ایک بہت بڑے مشن پہ آپ کو بھیجا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے انسان کے اندر پرائڈ آ جاتا ہے کہ میں اتنے بڑے کام کے لیے میں اپوائنٹ ہوا ہوں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کو تعمیر کر رہے تو دعا کیا تھی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یعنی اللہ تعالیٰ یہ جو ہم کوشش کر رہے اللہ تعالیٰ اس کو تو جو ہے وہ قبول کر لی. یعنی ہمبلنس تھا, اتنی بڑی اچیومنٹ, اتنا بڑا ایک کیا کہتے ہیں ایک سعادت تھی کہ ایسا ایک سینٹر قائم کرنے والے تھے جو تا قیامت تک رہیں گا. اٹس ناٹ کہ 1-2 سال کے لیے تھا, اتنا بڑا مشن. اس کے باوجود ان کے اندر بہت ہیوملٹی تھی اور وہ اس دعا سے ہمیں نظر آتی ہے. پھر اس کے بعد وہ وہیں پہ نہیں رک جاتے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری آل میں سے ہے نا آگے, یعنی ہی از سو ویژنری کہ جب یہ سینٹر بنے گا
تو پھر اس میں یہ اس کی طرف لوگ آئیں گے تو وہاں پہ پھر ان کو لیڈر کی ضرورت محسوس ہوں گی. پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تھی. یہاں پہ نا ایک چیز جو مجھے لگتی ہے نا کہ ہم دعا کرتے لیکن ہوپس نہیں ہوتے ہمارے اندر نا. جب ہم دعا کرتے تو ایسے ہی کیا کہتے ہیں ایک ریچولی دعا کر لیتے ہیں, لیکن وی ڈونٹ ہیو دیٹ وہ کہ یہ دعا قبول ہوں گی. اور یہاں پہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا 2500 سال کے بعد قبول ہوئی ہے. ایسے نہیں کہ بالکل ان کے زندگی میں رہتے ہی وہ کام ہو گیا تھا. 2500 سال کے بعد. دیٹ شوز کہ اللہ کا جو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اور جو انسان جو دعائیں مانگتا ہے تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کرتے ہیں. اس وقت پوری ہوگی. اور وہ بات ہے کہ جو دعا ہم مانگ رہے ہیں تو وہ تو ہمارے محدود مقاصد ہوتے ہیں نا. یہ مل جائے تو اچھا, بڑھاپا تو اچھا گزر جائے میرا, لیکن وہ دعا کس وقت قبول ہوگی اور اس وقت قبول ہونا ہی اس کے لیے بہتر ہوگا نا. جی سسٹر خالدہ. جیسے دعاؤں کے لیے بھی ہے نا کہ یہ 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں دعاؤں کے ساتھ بھی. کچھ تو ہوتی ہے کہ دنیا میں قبول ہو جاتی ہے, کچھ جو ہوتے ہیں آخرت میں قبول ہو جاتی ہیں, کچھ جو ہے ٹائم کے بعد ہوتی ہیں. لیکن یہ اللہ کو سارا معلوم ہے کہ کس وقت جو ہے کون سی دعا قبول ہونے کا وقت ہے اور کون سی کب اس شخص کے لیے دعا قبول ہونا بہتر ہے. یہ سب اللہ کو پتہ ہے. پھر اس کے لیے یہ ہے نا کہ ہمیں کوشش بھی کرنی ہے. اب دیکھیں نا کہ یہ دونوں باپ بیٹا کوشش بھی کر رہے تھے, اللہ کا گھر تعمیر بھی کریں, ساتھ دعائیں بھی مانگ رہے ہیں. پھر وہ نسرین باجی نے جیسے ابھی کہا تھا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے تینوں مذاہب میں بڑے نمایاں ہیں, یعنی کہ کرسچینٹی میں بھی اور جو یہودیاں بھی وہ بھی ان کو مانتے ہیں, مسلم بھی مانتے ہیں. تو اس سے مجھے وہ قرآن کی وہ آیت یاد آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بعض رسولوں کو ہم نے بعض پہ فضیلت دی اور بعض کے درجات بلند کیے. اب کسی سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا, کسی کو حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی خلیل اللہ بھی کہا کہ اب میرا دوست ہے. دوست کب بنتا ہے کہ جب وہ آزمائشوں سے گزرتا ہے. اب ہم دوست ایسی تو نہیں نا کسی کو بنا لیتے, دوست اسی کو بناتے جو مشکل میں کام آتا ہے. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وفاداری جس میں ہو. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور یہ سسٹر نسرین آپ نے جو بات کی نا, اتنے سارے پہلو ہیں حضرت ابراہیم کی لائف میں کہ جس کو بھی ڈسکس کریں بہت لمبی بات ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو عاجزی والی بات ہے, یہ میں اس وقت سوچ رہی ہوں اس کے بارے میں کہ ہم ہوتا ہے نا ہم کوئی کوشش کرتے ہیں, اسپیشلی آپ حج ہی دیکھ لیں, حج کرنے جاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے, بچوں کو چھوڑتے ہیں, بہت سارے اور محنت لگتی ہے, تو بہت ایک سیٹسفیکشن آ جاتی ہے کہ اچھا حج تو کر لیا نا لائف میں. لیکن وہ جگہ بنا رہے ہیں جس کا جا کے ہم طواف کرتے ہیں, اللہ کا گھر بنا رہے ہیں, پھر بھی عاجزی یہ کہتے ہیں کہ قبول کر لیجئے مجھ سے اور آپ ہی سننے والے ہوں. پھر وہ بات ہے کہ ہمارے مقاصد محدود, ہم سوچتے ہیں اچھا ایک بلڈنگ بس ایک مسجد بنا دی ایک علاقے میں تو بس اب تو نماز تو پڑھ ہی لیں گے. تو یہ عاجزی میں یہ ہوتا ہے نا, اس کے بھی 2 پہلو ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار یہ ہو سکتا ہے کہ اتنا ہمبل ہے کہ کچھ کرتا ہی نہیں انسان, مطلب اپنے لیے سٹینڈ بھی نہیں لیتا. لیکن جب آپ ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو دیکھیں, عاجزی بھی نظر آتی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اسٹوڈ فار دا ٹائم. یا انہوں نے وقت کا جو بھی چیلنج تھا اس کو بھی قبول کیا. یعنی ایک بالکل ڈفرینٹ اسپیکٹ بھی ہے نا یہاں پہ. اب دیکھیں جب وہ اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ اکثر جیسے آج کل یہ نظر میں آتا ہے کہ جب آپ تھوڑے سے پریکٹسنگ ہو جاتے ہیں, جب آپ کے پاس تھوڑی سی نالج آ جاتی ہے نا, تو آپ تھوڑا سا پرائڈ آ جاتا ہے. پرائڈ آنے کے بعد جو ہے نا اگر کسی کو دعوت دے رہے ہیں نا تو اس وقت نا تھوڑا ایروگنٹلی دعوت دیتے کہ ہمیں تو سب پتہ ہے آپ کو کچھ نہیں پتہ ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے اپنے والد سے خطاب کیا ہے نا, تو اس میں بھی اے میرے ابا, یعنی اتنا رسپیکٹ. اور پھر ان کو یہ بھی ہے کہ وہ جو ایک ہیومن ایموشن کو انہوں نے کس طرح سے ٹیکل کیا, کہ ظاہر سی بات ہے ان کے ابا ایک بہت بڑے سٹیٹس پہ تھے, اور جب سے مطلب وہ تھے پیدا ہوئے تھے اس وقت سے وہ وہی ایک ریلیجن دیکھ رہے تھے, کسی نے ان کو نہیں چیلنج کیا تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کو چیلنج کرتے, لیکن اتنے اچھے سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نالج دیا ہے جو ابھی آپ کے پاس نہیں ہے. یعنی ایک لاجیکل اپروچ, ایک بہت ہی ایسا اپروچ کہ سامنے والا انسان جو ہے نا وہ سوچ سکتا ہے. جب ہم وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یعنی لاجک بھی تھی, اسٹریٹجیز بھی تھے. پھر جب وہ کنگ کے پاس جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام, اور جب وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کہیں بھی ہمیں یہ نہیں نظر آتا کہ وہ آفینڈ کر رہے ہیں. آفینڈ نہیں کر رہے بلکہ اس کو سوچنے پہ
جب انہوں نے وہ بت بھی توڑا تھا تب انہوں نے اپنی پوری قوم جو تھی نا وہاں پہ جمع تھی. اس وقت بھی انہوں نے لوگوں کے انٹلیکٹ کو کویسچن کیا تھا. انہوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ جیسے اس اسٹریٹجی کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم داعی بن جاتے ہیں تو ہم آفینڈ کرنا شروع کرتے ہیں. وہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو بڑا بت ہے اس سے پوچھ لو, تو لوگ ظاہر سی بات وہ کہیں گے کہ یہ تو ناک کی مکھی بھی جو ہے وہ نہیں ہٹا سکتا. اور اس کے بعد بھی جو ہے ان کے بیٹے کے ساتھ بھی ان کا یہی معاملہ تھا کہ بہت عاجزی کے ساتھ انہوں نے اپنے بیٹے سے یا بنیا اے میرے بیٹے, یعنی ویر ایور ہی واز, آئی تھنک کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرتے تھے. جن سے بھی وہ مخاطب کرتے تھے نا وہ لاجک کا بھی استعمال کرتے تھے اور اپنے آپ کو ہٹا کے جو ہے نا بندے اور خدا کا تعلق اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے تھے. جی سسٹر خالدہ. پھر آج کل کے یوتھ دیکھیں نا کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بڑے سمجھا رہے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کا زمانہ اور تھا, آپ کو ڈیڈ کچھ پتہ نہیں ہے. تو آج کل کا جو سوشل میڈیا کا زمانہ ٹھیک ہے, مطلب جو والدین ہیں ان کو بچوں کا بھی کچھ ماننا چاہیے. آج کل کے زمانے کے لحاظ سے بچوں کی بھی سننی چاہیے, ان کی بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے, لیکن بچوں کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کی سنیں, کیونکہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ تجربات سے گزرے ہوتے ہیں عملی طور پہ. بالکل سنیں اور ساتھ میں نا لاجک کے ساتھ حکمت کے ساتھ سوال اٹھا کے ان کے ذہن میں. اچھا میرے ذہن میں ایک اور سوال آیا تھا, ہم نے والدین کی تو بات کی, اولاد کی بھی ذمہ داری ہیں, لیکن ساتھ میں نا یہ جو ایک تصویر نظر آ رہی ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کو رکھا ہوا ہے جو کام کر رہے ہیں اور جو دعائیں مانگ رہے ہیں, کیونکہ عموماً آپ مطلب ہم سب کے اگر بیٹے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ فادرس کو زیادہ فالو کر رہے ہوتے ہیں نا, دیکھ رہے ہوتے ہیں زیادہ, جو بعض وقت بچے کاپی کر رہے ہوتے ہیں نا جو والد کر رہے ہیں. تو یہ بھی بڑا پیارا انداز ہے کہ دعاؤں میں ساتھ ساتھ وہ اینٹیں رکھتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دعائیں مانگتے جا رہے ہیں. جی سسٹر. پھر جو حضرت حاجرہ کی دیکھیں نا کہ جو انہوں نے کوشش کی پانی کے ڈھونڈنے کے سلسلے میں, پہاڑی میں جا رہی ہیں, بچہ نیچے چھوڑا ہوا ہے, تو یہ دیکھیں کہ اس کی کوشش جو آپ کی کوششیں تھی اس سے ہمیں جو عورتوں کو جو سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی ہماری زندگی میں ایسے چیلنج آ جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں چپ کر کے نہیں بیٹھنا, ٹھیک ہے, اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. جیسے اگر فائنینشلی جو پرابلم آ گئے ہیں تو اس کے لیے اگر تھوڑا بہت ہماری کچھ ایسی کوالٹی ہے تو اس میں اپنے گھر والوں کی ہم مدد فائنینشلی کر سکتے ہیں, یا کوئی اور کوئی سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہے اس میں جی حرکت کریں, اب اپنی زندگی کی کو نا حرکت میں رکھیں. پھر ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک جو اچھا کمانڈر ہوتا ہے نا وہ ایک ہی علاقہ فتح کر کے بیٹھ نہیں جاتا, بلکہ وہ کوشش کرتا رہتا یہاں تک کہ اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. تو یہی ہم عورتوں کے لیے بھی سبق ہے کہ ہمیں بھی جو ہے کوشش کریں. بالکل آپ نے ٹھیک ہے. جی پیرنٹنگ کے حوالے سے اور میں چاہوں گی. جی مطلب ایک تو یہ چیز تھی کہ جو ہم پیرنٹنگ کے حوالے سے یہاں پہ ویسٹ میں رہتے ہوئے بچے کویسچنز بہت کرتے ہیں, ہے نا, اور ہم کبھی کبھار تھک جاتے ہیں کہ ان کے آنسرز دیتے ہوئے. کبھی کبھی ہم یہ ہوتے ہیں کہ آئی ڈونٹ نو اف آئی ایم گیونگ دا رائٹ آنسر, خاموش ہو جاتے ہیں کچھ جگہوں پر. تو ابراہیم علیہ السلام کے سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں نا کہ کس طرح سے انہوں نے لاجیکلی ہر چیز کا جواب دیا, بہت پیشنٹلی جواب دیا. پھر ہمیں دعاؤں میں تو حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام اکٹھے ہی تھے, لیکن جیسے جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پہ چھوڑا, اس کے بعد جو ہمیں ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کنٹینیوسلی ساتھ میں بھی نہیں رہے, وہ کبھی کبھار آتے تھے ان سے ملنے کے لیے, ہے نا. ان کو مکہ میں بسا دیا تھا, مکہ میں بسانے کے بعد ان کے لیے بار بار دعائیں بھی کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو پیس والی جگہ بنا, امن کی جگہ بنا, یہ وادی ڈیزرٹ ہے تو اس میں جو چیزوں کی. لیکن ایک چیز جو ہے نا ایمن, ہماری پیرنٹنگ میں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کو ہر طرح کی سہولت دے دیں اور جو ہے ان کے پاس ساری فیسلٹیز ہو, ہم سٹیبل ہو, ہم سیکیور ہو, فائنینشلی سیکیور ہو, تو ہمارے بچوں کو ہم بہت اچھے سے ریز کر سکتے ہیں. لیکن اگر ابراہیم علیہ السلام اور حاجر علیہ السلام کی اگر ہم زندگی دیکھتے ہیں تو دے ڈو ناٹ فال انڈر دس وہ. ان کی زندگی ہمیشہ ایک مائگریشن کا وہ تھا, ہے نا, ہر طرف وہ مائگریٹ ہی کرتے رہے. اور حضرت حجر نے ایک سنگل پیرنٹ کی طرح بھی حضرت اسماعیل کی پرورش کی. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ چلو کہیں سیٹل ہو جاتے ہیں, کہیں لائف میں کچھ کرتے ہیں, تو ورنہ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا, ہم ایسے ہی یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں جا رہے ہیں. لیکن وی نیڈ ٹو بیٹ دوز تھاٹس اور دوز کانسیپٹس وچ آر بینگ تھرون آن اس, کہ نہیں جب آپ ایک جگہ پہ ہوں گے, آپ سیٹلڈ ہوں گے, آپ ایسے ہوں گے, تبھی آپ کے بچے کچھ بن پائیں گے. ابراہیم علیہ السلام
کی جو سٹوری ہے, جو قصہ ہے, وہ ان سارے چیزوں کو جو ہے نا وہ اوور کم کرتی ہے کہ اب جس نے پرورش کرنا ہے اور جس کی تربیت کرنا ہے, اس کے لیے حالات اور وہ سارے اٹس ناٹ اے بگ چیلنج. وی آلویز سے نا کہ نہیں ہم تو یہاں پہ اب ویسٹ میں پھنسے ہوئے, جو ایسٹ میں ہے, جہاں پہ بھی جو ہے سب کے اپنے سیٹ آف چیلنجز ہیں, لیکن ہم اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں اور کس طرح سے اسکلز اپنے بچوں کے اندر پیدا کر سکتے ہیں, جو کہ ہم دیکھتے ہیں فرما برداری والا جو کانسیپٹ تھا دونوں باپ بیٹے میں یا میاں بیوی میں, when you are a team, جب آپ کی کمیونیکیشن کلیئر ہو, جب آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ایکسس ہو. ایسے نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام لے گئے اور جب انہوں نے چھوڑا اور جب حاجر اور حضرت ابراہیم کی جو بھی گفتگو ہوئی ہوں گی تو اٹ واز سو سمپل, جو قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ صرف یہ پوچھتی ہیں کہ اچھا آپ مجھے یہاں پہ کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں اللہ کے. تو دیٹ مینس دا کمیونیکیشن واز سو کلیئر, نو سیکنڈ تھرڈ کویسچن, کہ ہم تو ایک کویسچنس کی وہی کھڑی کر دیتے ہیں نا. تو آل دس شوز کہ جو ہم بار بار کہتے ہیں نہیں میرے مختلف چیلنج ہے, آپ کو نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آئی تھنک دیٹ آل جو ہے نا وہ ایسی باتیں رہ جاتی ہیں. میں سوچتی ہوں یہ جو آپ نے جس طرح سے بات کی, اس میں والدین کا رول دیکھیں تو ہم نا سب کرنے کے بعد دعا آخری نمبر پر آ رہی ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں چاہے دعا بھی کر لیں گے نا, کر تو لیا, ساری محنت کر لی, لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے انیوژل سرکمسٹانسز ہیں کہ جس میں پریکٹیکلی وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے نا کہ وہ کچھ کر سکیں. تو ان کو سب سے زیادہ جو بھروسہ ہے وہ دعا پر ہے کہ وہ دور رہ کر دعا کر رہے ہیں اور وہ دعا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر سن رہے ہیں. اچھا, پیرنٹنگ کے حوالے سے ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب نا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ٹین ایج ہوتے ہیں تو ان کے فادر جو ہے پھر دوبارہ خواب دیکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قربان کر دیں, ٹھیک ہے. اب وہ بچے کو بتاتے ہیں تو بچہ آگے سے سوال نہیں کرتا کہ جب میں چھوٹا تھا تو آپ مما کے ساتھ مجھے وہاں پہ ڈیزرٹ میں چھوڑ گئے تھے, اب پھر آپ مجھے قربان کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. جی تو دیکھیں اب یہ دوسرا یہ کہ جب یہ قربانی کا جو آتا ہے نا جو ٹائم, تو قربانی ہمارے ذہن میں یہ تو گائے اور بکری اور اس کی قربانی ذہن میں آ جاتی ہے, یا گوشت کیسے بانٹنا ہے اور پکوان کیا بنانے ہیں. لیکن قربانی کے پیچھے دیکھیں لاجک ہے, قربانی اپنی انا کی قربانی, اپنی خواہشات کی قربانی, اپنے جو غصے کی قربانی, دوسرے کے حقوق کی قربانی, کہ اپنے نفس کو مار کے ہم نے دوسروں کو کیسے خوش کرنا ہے, دوسرے کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں. قربانی کا مقصد اصل میں یہ ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مجھے گوشت اور اس کی خون بہانے کی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ جو میرے لوگ ہیں وہ آپس میں مطلب سلوک اتفاق سے رہیں, ایک دوسرے کا حقوق اور فرائض جو ہیں وہ ادا کریں اچھے طریقے سے. یہ مقصد ہے اپنی پسندیدہ ترین چیز کی, مطلب وہاں وہ جو کانسیپٹ ہے, وہ جو یعنی بیٹا سامنے ہے نا, کوئی جانور تو دیکھیں کسی کی افورڈیبلٹی ہو تو وہ جا کے کوئی بہت ہی مہنگا لے کر آ جائے, کوئی 10 جانور لے لے, یعنی آج کل تو یہ بھی ایک ہو گیا. لیکن اصل بات یہ کہ اپنی پسندیدہ ترین چیز کی جس سے ضرب پڑ رہی ہو نا انسان کے اپنے نفس پر. اور یہاں پہ یہ بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ جا کے, انہوں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ بیٹے کی آپ قربانی کریں, لیکن یہی نا پھر وہ جو للہیت اور جو محبت والی بات تھی اللہ کے ساتھ نا, دیٹ واز ان دا فاؤنڈیشن ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیاد جو تھی, ان کی سوچ کی بنیاد کہ وفاداری کرنی اللہ سے, یہ مجھے نکال دیں گا جو بھی سچویشن میں ہوں, اور میں صرف اللہ کے خاطر, اس لیے حنیف کہا گیا, خالص مطلب خالص محبت تھی. تو صرف جب خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ تمہاری سب سے پیاری چیز اب اتنی بڑی عمر کو پہنچنے کے بعد ایک اولاد کا ہونا, اور پھر اس اولاد کے ساتھ ہم کتنے سارے اپنے ہوپس پن اپ کر دیتے ہیں نا کہ یہ میری اولاد, یہ میرے بڑھاپے میں یہ کرے گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا کہ یہ میرا سب سے بڑا اثاثہ ہے, میں اگر کسی چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں تو یہ میری اولاد ہے نا. اور وہ اتنے ریڈی تھے کہ وہ جا کر کے انہوں نے یہاں تک کہ وہ چھرا بھی ان کے اوپر رکھ دیا, اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے. لیکن وی سی دیٹ کوئی چیز آپ کے فاؤنڈیشن میں جب تک نہ ہو, how would you do it? You know, things ایسے ہی literally نہیں اپیئر ہوتے, کوئی اتنا بڑا سٹیپ ایسے ہی نہیں لے لیتا. لیکن جب تک وہ اس کو پتہ نہ ہو کہ یہ کس ذات کی طرف سے آ رہے ہیں, اس کے اندر فیتھ نہ ہو, ہوپس نہ ہو, توکل نہ ہو, ٹرسٹ نہ ہو, تو پھر آئی تھنک کہ
زمانہ کیسے بھی ہو اور چیلنجز کسی بھی طرح کے ہو، لیکن جب تک انسان کے اندر یہ بنیادی چیزیں نہیں ہوتی نا تو وی ول جسٹ بی بیٹنگ اراؤنڈ دی بش. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور اس کے ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو انسان کا ویژن ہوتا ہے اس کا براڈ ہونا، اس کا وسیع ہونا کتنا ضروری ہے. کہ آپ ڈے ٹو ڈے میں تو ہم بچے ہیں، گھر ہیں اور ہزار قسم کے مسائل ہیں، ہم ان کو ہی مینیج کرنے میں پریشان رہتے ہیں نا. اور پھر ہماری دعائیں بھی انہیں کے ہی گرد گھوم رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کی زندگی سے دعاؤں کے ذریعے سے ہی ہمیں یہ انسائٹ ملتا ہے کہ انہوں نے آئندہ آنے والی جو نسلیں تھیں نا، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے نا. ہم آج یہاں بیٹھ کے غور کریں کہ ہمارے بچوں کے بچے اور ان کے بچے وہ کس جگہ پر ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے، کیا سرگرمیاں ہوں گی، کس تک پہنچ رہے ہوں گے. تو اس وقت پھر یعنی ہم سوچ سکتے ہیں نا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ. بالکل. اور یہ بھی ہے نا کہ ابھی تک ہم ایک ایسی سوسائٹی، اسپیشلی آج کے دور کی سوسائٹی نا، بہت می اینڈ مائنڈ، یعنی سب چیز میں صرف اپنے لیے کر لوں. اگر میں کوئی کمائی بھی کرتی ہوں جو بھی ہے، آئی نیڈ ٹو اسپینڈ آن مائی سیلف، آئی نیڈ ٹو لک آفٹر مائی سیلف. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ وہ نہیں ملتا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو بھی کھا پایا، اپنی اولاد کو بھی. وہ بہت فیوچرسٹک تھے، ہے نا، بہت ویژنری تھے کہ آگے تک دیکھنا. اینڈ دیٹ از واٹ ایون وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ. ہم بھی نا آج کل کی جیسے اسپیشلی مائیں ہیں تو کتنا سوچتے ہوں گے صرف اپنے بچے کا، اس کے بچے کے بچے کا، اس کے آگے تک. ہماری ویژن جو ہے نا، سوسائٹی بھی جو ہے نا اس طرح سے ہمیں گروم کر رہی ہے کہ بس اتنا ہی اپنا خیال رکھو، اپنا نیکسٹ وی ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن آفٹر دیٹ. لیکن ٹو بی ویژنری، ٹو ہیو دیٹ لانگ ویژن، تو یہ ایک بہت کمال کی بات جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماڈل سے ملتی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یا لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا کہ سوال جواب ہم نے قبر میں تو اکیلے ہی کرنے ہیں، یا قیامت والے دن بھی اکیلے ہی کرنے ہیں. اب دیکھا جائے کہ سوال جواب بھی جو ہے، جو بے شک ہم نے اکیلے میں کرنے ہیں، لیکن وہ بھی جو دیکھیں اجتماعیت کا حصہ ہے کہ ہم دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں اور کیسے رہ کے آئے ہیں، اپنے بال بچوں کے ساتھ کیسے رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہے، سوسائٹی کے ساتھ کیسے رہے. تو جو انسان کا جو ویژن ہے وہ وسیع ہونا چاہیے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور وہی بات ہے کہ ہم عموماً یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم جس وقت رہ رہے ہیں اس وقت ہمیں اتنی کمفرٹ ملے، اتنا سامان ہمیں مل جائے، یہ ساری چیزیں جو ہمیں مل جائیں تو ہماری کم از کم لائف اچھی گزر جائے. لیکن جیسے آپ نے بات کی تو جانا ہم نے بھی ایک دن قبر میں ہے، لیکن جو چیزیں پیچھے رہ جائیں گی نا وہ چیزیں زیادہ کام آنے والی ہیں نا ہمارے، جو ہمیں صدقہ جاریہ ہمارے لیے بنے. بالکل. ابھی جو ہم اپنے لیے بھی لیسنز لے اور جو اپنے بچوں کے لیے بھی، اگر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے لینا ہے، جیسے اگر آپ کوئی جاب کر رہے جہاں بھی ہے تو اگر آپ کمٹمنٹ، ابراہیم علیہ السلام کی پوری لائف واز کمیٹڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو آج بھی دیکھیں اگر آپ اپنے سی وی پہ یہ ورڈ ڈال دیں کہ یس آئی ایم لائل، آئی ایم کمیٹڈ، آئی ایم سنسیئر، تو یہ ایک بہت بڑا وہ ہوتا ہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا کہ انہوں نے وقت کی جو بھی سوچ تھی اس کو بھی چیلنج کیا نا. اٹ واز ناٹ کہ اور دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کا ہجوم تھا. یہ کتنے لوگ تھے اس وقت اسلام قبول کرنے والے لوگ. حضرت ابراہیم، ان کی دونوں بیویاں، دونوں بیٹے اور لوط علیہ السلام. اس کے علاوہ تو ہمیں کسی کا ایسا ذکر نہیں ملتا کہ ان کے ٹیم میں اتنے لوگ شامل تھے. لیکن سٹل یہ انہوں نے نہیں سوچا کہ ہم اتنے کم ہیں، ہم وقت کو کیسے چیلنج کر سکتے ہیں، وقت کے پاورز کو کس طرح سے چیلنج کر سکتے ہیں. لیکن ہی ڈڈ دیٹ، ہے نا. تو یہی جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی نا، ایک تو عاجزی والی بات تھی، لیکن ٹو ہیو دیٹ کوالٹی ان یو. اتنے بریو تھے، اتنے کریجیس تھے ابراہیم علیہ السلام. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پوری زندگی ان کی جو نا اسٹرگل والی زندگی تھی، جد و جہد والی زندگی تھی. آج بھی اگر ہم اگر ان سے لیسنز لینا چاہتے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اگر ہم ان کی ضرورت کی ہر چیز دے دیں گے، اور اب تو وہ سائنس بھی اپروو کرتا ہے کہ جب آپ ایوری تھنگ دے دیتے ہیں، ہے نا، سائیکولوجیکلی اف یو سی، تو وہ بچے جو ہے نا بہت پیمپرڈ ہو جاتے ہیں. دے آر ناٹ ریڈی ٹو ڈو اینی تھنگ. اسٹرگل ہے ہی نہیں ان کی لائف میں. لیکن یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی خود زندگی بھی اسٹرگل والی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی زندگی بھی اسٹرگل والی تھی. حضرت ہاجرہ کی زندگی دیکھتے وہ بھی اسٹرگل. تو دے کوڈ اچیو واٹ ایور دے ہیو اچیوڈ، ہے نا. پھر اسی لیے تو وہ دنیا کے امام بنائے گئے. بالکل صحیح کہا. پھر دوسرا یہ ہے نا کہ ایک جگہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا مشن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہا، لوگ ایمان نہیں لا رہے، تو انہوں نے کیا کیا، ہجرت کی، اسٹرگل کی اس کے لیے. پھر حج کو بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ اسلامی تعلیمات کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جو کہ ہمیں حج کے مناسب میں نہیں ملتا ہو. اس میں اجتماعیت بھی آتی ہے، جب لوگ طواف کرتے ہیں، جگہ جگہ سے ہر ملک سے لوگ آئے ہوتے ہیں، ایک ہی یونیفارم ہوتا ہے،
اس میں ہمیں اجتماعیت کا احساس ہوتا ہے. پھر نظم و ضبط کا ہوتا ہے کہ کیسے سارے ایک ہی قطار میں کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں یا جب طواف کر رہے ہیں. پھر جب مزدلفہ میں جاتے ہیں ایک ہی لباس میں, جو کہ ہمیں وہ آخرت کی یاد دلاتا ہے, اور اتحاد کا. اور یہ جو حج ہے گویا کہ یہ جو ہے ایک تو ہمیں اجتماعیت کا سبق دیتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ریسزم کی نفی کرتا ہے. اس سے ہمیں یہ بھی سبق. کوئی آخری پیغام آپ دینا چاہیں؟ جی, مجھے لگتا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے جو ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹے کو وہاں پہ بسایا تھا مکہ میں, تو انہوں نے جو دعا مانگی تھی نا, اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثمرات دینا, ان کو فروٹس دینا, تاکہ یہ شکر گزار بن سکے. تو آج بھی اگر مطلب یہ جو ٹو بی گریٹفل, شکر گزاری جو ہے نا, اسی سے انسان کو کنٹینٹمنٹ اور ہیپینس ملیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے آج کی یہ فاسٹ پیسڈ لائف, جو مٹیریل ورلڈ میں ہم جو رہ رہے ہیں, جو انسان ایک کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے, لیکن انگزائٹی لیولز, پینک لیولز انسان کے بڑھتے جا رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم یہ جو شکر گزاری والا جو پہلے اس کو, اور شکر گزاری وہ چیز ہے کہ آج کل آپ دیکھیں نا, آپ کاؤنسلنگ سیشنز لے رہے ہیں, آپ کو نفسیاتی پرابلمس بڑھ رہی ہیں, مینٹل ہیلتھ پرابلمس بڑھ رہی ہیں, تو آزمائشیں تو آئیں گی. یہ تو کہیں پر بھی موجود نہیں ہے کہ کوئی بہت نیک ہو یا کوئی بہت اللہ والا ہو تو اس کو آزمائش نہیں آئے گی. آزمائش ہر ایک کی زندگی میں آئے گی, لیکن شاید شکر گزاری وہ چیز ہے جو آپ کو ایک پرسکون رکھتی ہے نا, آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ہاں آزمائش آنی ہے, مشکل آنی ہے, لیکن ساتھ میں جو کچھ بھی موجود ہے اس پر شکر گزار ہونا. بالکل بالکل. تو بہت شکریہ. آج کی یہ جو ڈسکشن ہے, مجھے لگتا ہے کہ شاید اس موضوع پر ہم گفتگو پورا دن بھی کریں تو بھی مکمل نہیں ہو سکتی. بہت سارے پہلو ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم کور انشاءاللہ کیے ہیں ہم نے اور کرتے رہیں گے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, آج آپ یہاں موجود تھے. سسٹر نسرین آپ کا بھی, سسٹر خالدہ آپ کا بھی. ہم اپنے پروگرام کے اینڈ کی طرف پہنچ چکے ہیں ناظرین, اور یقیناً آپ نے آج کے اس پروگرام سے بہت ساری لیسن اپنے لیے لرن کیے ہوں گے, بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا, اور کچھ نہ کچھ ایسی بات اپنے پاس نوٹ کی ہوگی کہ جو ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے, جب ہم انبیاء علیہ السلام کے واقعات پڑھتے ہیں, سیرت کے واقعات پڑھتے ہیں, تو صرف اس لیے نہیں کہ ان سے ہماری انفارمیشن بڑھ جائے, ان سے ہمارا علم بڑھ جائے, بلکہ اس لیے کہ ہماری زندگی کے اندر ہمیں عمل کے پہلو ملیں, ہم دیکھ سکیں کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی زندگی کن اصولوں پہ گزاری تھی, اور ہم بھی انہی اصولوں پہ گزار سکیں. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہم, اور اللہ حافظ. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.